بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ بسم اللہ بحرف جر، جی اسم مضاف، جی لفظ اللہ اسم جلالہ شریف مضاف الیہ، جی ٹھیک ہے۔ لیکن مضاف الیہ بنانے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس اسم پاک کی یہ دو صفتیں نظر آ رہی ہیں، الرحمن جی الرحیم۔ تو لفظ اللہ اسم جلالہ شریف موصوف، الرحمن صفت اول جی اور الرحیم صفت صفت ثانی، جی یا صفت اولا اور صفت ثانیہ۔ جی تو لفظ اللہ اسم جلالہ شریف موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر جی مضاف الیہ، لفظ اللہ اسم جلالہ شریف موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ، جی ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ مل کر باجار کا مجرور، جار مجرور متعلق اقرأ فعل معذوف، جی ٹھیک ہے، جی کہ میں پڑھتا ہوں۔ جی تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ شریف کا جو متعلق ہے، جس کے ہم نے متعلق کرنا ہے نا اس جار مجرور کو، وہ آپ کے عمل کے مطابق فعل کا حذف ہوگا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ آکل ہے، جی پانی پی رہے ہیں تو بسم اللہ اشربو کے متعلق، جی ٹھیک ہے نا، بسم اللہ افعالو کے متعلق۔ یہاں چونکہ ہم جی ہاں سبق پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ اشرو کے متعلق بھی کر سکتے ہیں۔ اشرو تو ایک عام سا صیغہ ہے نا، جس میں تمام چیزوں کا متعلق آپ اسے بنا سکتے یہ ہیں، آپ دیکھو لیکن ایسے یہاں اقرأ نکالیں گے کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ تو اب بعض کہتے ہیں کہ اقرأ کو پہلے نکالیں، یعنی اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض کہتے ہیں نہیں، پھر تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا ہی نہیں ہوں، پھر تو اقرأ سے ابتدا ہو رہی، جی لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ، جی یعنی اقرأ کا فعل محذوف ما بعد میں ہونا چاہیے نا۔ جی تو یہ بعض نے کہا، تو جو بعد میں کلام کو معذوف مانتے تو وہ کہتے ہیں یہ جار مجرور متعلق ما بعد فعل معذوف اقرأ ہوگی، جی ٹھیک ہے نا۔ اقرأ فعل اس میں آنا ضمیر فاعل، اس کا جی جی، پھر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی انشائیہ۔ جی اب لفظاً چونکہ انشائیہ نہیں ہے جی تو ہم کہیں گے لفظاً خبریہ معنی معنی انشائیہ، جی ٹھیک ہے نا، کیونکہ کلام الہی اس میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہے، جی یہ صدق کی صدق ہے، لیکن لفظوں میں یہ لفظی اعتبار سے چونکہ ایک خبریہ جملہ ہے جی تو لہٰذا ہم کہیں گے لفظاً خبریہ معنی انشائیہ۔ الحمد للہ علی نعمہ شاملہ، الحمد مبتدا، جی اللہ حرف جار اور لام جار، لفظ اللہ اس میں جلالہ شریف مجرور، جی جار مجرور متعلق مستحق شبہ فعل کے جی یا ثابت شبہ فعل کے یہ موجود نہیں ہے، موجود، جو بھی سکھائے جو آپ مناسب سمجھیں، یعنی الحمد ہے نا، اب تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں، تو الحمد لائق للہ، جی ٹھیک ہے نا، جی الحمد مناسب للہ، جی ٹھیک ہے نا، یعنی جو شبہ فعل آپ کو مناسب لگے نا، یعنی کلام میں موجود سیاق کلام کے اعتبار سے جو بھی صیغہ ہم نکال سکتے ہیں وہ نکالیں، نکالیں، وہ بھی شبہ فعل کے نکالیں۔ وہ بھی شبہ فعل۔ جی تو بعض نحوی کہتے ہیں کہ شبہ فعل نہیں نکالنا چاہیے، فعل نکالنا چاہیے، جی تو پھر آپ فعل نکالیں، الحمد یناسب للہ، ٹھیک ہے۔ سر جی جو شبہ فعل ہے وہ 5 ہے نا؟ پھر 5 بھی نہیں ہیں، میں اکثر پڑھاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں 4.5 ہیں، جی 4.5 ہیں۔ جی اسم فاعل، اس میں اسم مفعول، صفت صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر۔ ہے۔ وہ مصدر بیچارہ آدھا شبہ فعل ہے، اس لیے کہ مصدر کی ترکیب میں آپ مصدر شبہ فعل کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں ضمیر مستتر فاعل نہیں ہوتی، نہیں مصدر اپنے ظاہری معمول کی طرف عمل کر رہا ہوتا ہے، جی اس کا وہ مضاف الیہ فاعل ہوتا ہے، جی کبھی مضاف الیہ مفعول ہوتا ہے، جی تو وہ مصدر شبہ فعل جو ہے نا وہ مطلب آدھا شبہ فعل ہے، جی اس میں ایک تو ضمیر مستتر فاعل نہیں ہوتی، پھر وہ مصدر شبہ فعل اپنے مضاف الیہ فاعل یا مفعول سے مل کر شبہ جملہ نہیں کہتے ہم اسے، جی بس ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ مصدر شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر اس کا مبتدا ہے یا خبر ہے یا جو بھی ہے، جی ٹھیک ہے نا، تو میں کہتا ہوں وہ مصدر آدھا شبہ فعل ہے، جی ٹھیک ہے، جی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت صفت مشبہ، اس میں تفضیل، لیکن پھر اس میں مبالغہ بھی تو شبہ فعل ہے، جی ٹھیک ہے۔
مبالغہ تو اسم فاعل سے نکلتا ہے، جی تو وہ بھی تو شبہ فعل ہے نا، یہی میں ہے نا، اسے ہم شبہ فعل کہیں گے۔ جی وہ بھی لکھ کے بھی بھیجنا ہمیں ہاں، تفصیل و نام میں 7 شبہ فعل ذکر جی کیا گیا ہے نا، نہیں 6 6 ہیں، مصدر بھی ذکر کیا مبالغہ صفت مشبہ اس میں تبدیل اس میں فاعل اس میں مفعول ٹھیک 6 ذکر کیے، جی ٹھیک 6 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اصل اس میں مبالغہ کو الگ صیغہ نہیں استعمال اسے شمار کرتے، کہتے ہیں یہ اسم فاعل ہے، جی تو اس میں مبالغہ ہے کیا؟ اسم المبالغۃ باسم الفاعل، اس کا پورا نام بھی یہ ہے، جی اسم المبالغۃ باسم الفاعل، یہ اسم فاعل سے مبالغہ ہے۔ جی تو آگے جی، جی للہ لام جار لفظ اللہ مجرور، اسم جلالہ شری مجرور، جار مجرور متعلق ثابت شبہ فعل کے، اس میں ہوا ضمیر فاعل۔ جی تو اب آگے ایک اور جار مجرور بھی پڑھے، الا حرف جار، نعمہ نعمتن کا یہ اسم جمع ہے نعمہ، یعنی نعمتن کی جمع نعمہ نہیں ہے، جی نعمتن کی جمع نعم ہے، جی لیکن نعمہ کے وزن پر اس کا اسم جمع لایا گیا، جی یعنی ایک عربوں نے اس کو استعمال کیا اور بطور جمع ہی استعمال کیا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ نعمتن سے اسم جمع ہے۔ جی نامہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، جی مضاف الیہ مل کر موصوف ہے کیونکہ الشامل آگے صفت بن رہی ہے، صیغہ بھی صفت کا ہے، سر جی ہی ضمیر کہیں گے یا ہو ضمیر سے کہیں گے؟ نہیں ہی کہیں، اچھا جی وہ الگ ہے، جی ہی الگ ہے، اس لیے تو صاحب بیت النام نے غالباً 57 ضمائر ذکر کیے، جی تو ہو اور ہی کو الگ شمار کیا گیا۔ جی تفصیل و نا والے نے بھی علیہ میں ہی ضمیر کو الگ ذکر کیا، جی کتاب ہو میں الگ ہے، بلکہ نہیں ایک ہی ہے، ضمیر مجرور ہے، جی مرکب یہ عربوں کا اپنا استعمال ہے، جی ضمائر مبنی ہیں تو انہیں جس طرح پڑھا گیا ہے اسی حالت پہ مبنی ہے، جی اب علیہ ہے تو علیہ ہو نہیں ہے، اس علیہ پر مبنی علیہ ہی پڑھنا ہے۔ ہاں اگر قرآن کریم میں کہیں آ گیا علیہ اللہ پھر تو پھر شاذ ہوگا، کیونکہ ہم تو قرآن پاک کے ہیں۔ ہاں کیونکہ صرف نحو جب اپنی پروازیں اڑاتے ہیں، جب تھک ہار کر نیچے آتے ہیں، کلام الہی سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں این شاذ است، جی کہ یہ شاذ ہو گیا بس۔ جی تو نامہ مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر موصوف، الشاملۃ صفت، جی موصوف صفت مل کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے اعلیٰ کاملہ پڑے جی تو واو حرف عطف، اب یہ نامہ شاملہ معطوف علیہ، کیونکہ معطوف علیہ میں سے پہلا معطوف علیہ ہوتا ہے، دوسرا معطوف ہوتا ہے، جی واو عطف اعلیٰ الیون کی یہ اعلیٰ جمع ہے، جی اس کا معنی بھی نعمت ہے، الیون کی جمع اعلیٰ، اعلیٰ مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر موصوف، الکاملۃ صفت، جی موصوف صفت مل کر معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر الا جار کا مجرور، جی جار مجرور متعلق اسی ثابت شبہ فعل کی، جی ٹھیک ہے، جی پہلے ہاں جس کے متعلق للہ کو کیا تھا۔ جی تو شبہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر، متعلقین سے مل کر شبہ جملہ ہو کر الحمدو کی خبر، جی مبتدا خبر جملہ اسمیہ۔ جی اب ہم نے ثابتن کہا ہے، ثابتن اس لیے نہیں کیا جی کیونکہ ہم نے خبر بنا دی، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، ان کے آخر میں پیش ہوتے ہیں، مطابقت ہاں جی مطابقت بھی ضروری ہے، الحمد مذکر ہے تو ہم نے ثابتن کو بھی مذکر مذکر ذکر کیا، تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ الگ بھی کہہ سکتے ہیں اسے، اور اگر ما بعد کلام سے ان کا تعلق جوڑیں تو پھر یہ جملہ اسمیہ معطوف علیہ، جی واو عطفہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، آگے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا ہے، جی درود و سلام ہے، تو والصلاۃ واو عطفہ، الصلاۃ مبتدا، علی جار، سید الانبیاء، سید مضاف، الانبیاء مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبدل مینو، یہ مبدل مینو اس لیے ہے کہ مبدل اور بدل کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ ان میں سے ایک کو حذف کر دیں تو کلام میں معنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو یہ وہ مبدل بدل، جی اگر یہ سید الانبیاء کلام میں نہ ہو، علی محمد المصطفیٰ ہو تو پھر معنی باقی رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے، لہٰذا یہ سید الانبیاء اگر محمد کو مبدل نکالے مینو، نا پھر بھی سید الانبیاء پھر بھی مانا رکھتا ہاں ہے معنی کہ ہمارے ساتھ جی۔ اور دوسری صفت یہ ہے
کہ محمد موصوف ہے، جی سید حضور کی صفت ہے. جی جب صفت اپنے موصوف سے پہلے آ جائے تو کہتے ہیں وہ مطبوع مبین ہوتی ہے. جی لہٰذا سید الانبیاء کو مطبوع مبین بنانا بھی جائز ہے. جی نہیں سمجھے بات؟ سمجھ آئے گی. سمجھا گی؟ جی مطبوع مبین پھر یہ آگے عطف بیان بن جائے. جی تو مطبوع مبین کیوں بنا رہے ہیں؟ مطبوع مبین کا قاعدہ یہ ہے، کہ مطبوع جو ہوتا ہے نہیں، مطبوع مبین وہ ہوتا ہے جو اپنے تابع کی وضاحت تو کر رہا ہے، جی لیکن اس کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ موصوف سے پہلے آئے اور وہ اپنے موصوف کی صفت ہو. جی اب سید ہونا یہ حضور اسلام کی صفت ہے نا، جی تو آپ موصوف ہیں، جی حالانکہ موصوف کے بعد صفت آتی ہے نا، جیسے المصطفیٰ ہے. لیکن ضرور الٹا ہے. تو یہ اپنی جگہ بدل کر جب صفت اپنے موصوف سے پہلے آ جائے تو اس صفت کو مطبوع مبین کہتے ہیں. جی ایک اعتبار سے یہ مبدل مینو ہے جی اور ایک اعتبار سے یہ مطبوع مبین ہے، تو آپ جو بھی ترکیب کریں گے ٹھیک ہوگی. جی تو سید الانبیاء یہ مضاف الیہ مل کر مطبوع مبین، محمد موصوف، المصطفیٰ صفت، موصوف صفت مل کر عطف بیان بھی بنا سکتے ہیں. جی عطف بیان بنائیں گے تو مطبوع مبین اور عطف بیان مل کر الاجہر کا مجرور. جی مبدل مینو بنائیں گے تو وہ آگے موصوف صفت مل کر بدل بن جائے. جی محمد کو مصطفیٰ موصوف بناتے ہیں جی اور المصطفیٰ کو صفت ہے. حالانکہ ہم نے پڑھا تھا کہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. ایک ہی ہوتا ہے. جی پھر محمد پہ صرف الف لام تو نہیں ہے. نہیں ہے نا، محمد اس میں مبارک جو ہے نا یہ عارف المعارف ہے، جی سب سے معرفہ ہے. جی اس سے بڑا صرف اللہ کا نام ہے، وہ معرفہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی بات تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. جی ٹھیک ہے نا. تو جو اتنے موصوف ہیں، اتنے عارف المعارف ہیں، پھر انہیں الف لام لگا کر مزید معرف باللام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں تھی تو ہم نے کہہ دیا محمد موصوف. اگر سر یہ دونوں معرف آ جائیں، یعنی پہلے بھی معرف آ جائیں اور اس کے بعد بھی معرف آ جائیں، اور پہلے والا معرف جو ہے وہ معرف باللام نہ ہو، پھر دونوں کو موصوفیت بنا سکتے ہیں. جی بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہاں کوئی اور التباس کا خطرہ نہ ہو، مبتدا خبر کی کیفیت نہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ محمد موصوف، المصطفیٰ صفت، موصوف صفت مل کر بدل، مبدل مینو بدل مل کر الاجار کا مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے علی آل المجتبی بھی وہ جار مجرور پڑے ہیں، تو دونوں جار مجروروں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے. وہ عاطفہ علی جار، وہ پہلا علی جار ہے نا، اپنے مجرور سے مل کر جار مجرور مل کر معطوف علیہ، ہاں تاکہ حرف کا عطف حرف پر رہے. وہ عاطفہ علی جار، آل مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر موصوف، آل مجتبی صفت، آل مجتبی معرفہ تھا تو آل ہی یہ مضاف الیہ مل کر معرفہ بن گیا، پورا مرکب بن کر. ہاں جی. تو وہ مرکب بن کر اس کے برابر بنا جی لفظوں میں. جی تو کیا کہا ہم نے؟ مضاف الیہ مل کر موصوف، المجتبی صفت، موصوف صفت مل کر الاجار کا مجرور، جار مجرور مل کر معطوف، جی پہلا تھا معطوف علیہ. اب دونوں جار مجرور ہیں، انہوں نے متعلق ہونا ہے کسی چیز کے، جی تو ہم کہیں گے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بواسطہ حرف عطف جی متعلق ہوئے ثابتۃ شبہ فعل کی، جی نازلۃ شبہ فعل کی، جی معطوف مطلب مل کر بواسطہ حرف عطف ہو کر بواسطہ حرف عطف، نازلۃ شبہ فعل کی. کیونکہ جار مجرور براہ راست متعلق ہوتا ہے، لیکن یہ درمیان میں وہ عاطفہ آ گیا ہے تو ہم نے اب کہنا ہے کہ ما بعد والے کو بھی ملانا ہے. تو یہ معطوف علیہ مل کر بواسطہ حرف عطف متعلق ثابتۃ شبہ فعل کی. جی اس میں ہے یا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر الصلاۃ کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. بمان انشائیہ بمانا یہ بھی انشائی ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ دعا کا معنی دے رہا ہے نا کہ یا اللہ تو بھیج ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود. تو یہ والصلاۃ والسلام جو ہے نا یہ دعائیہ جملہ ہے، اور دعا جو ہے نا وہ انشاء کے قبیلے سے پڑھا نا آپ نے. انشاء کی 10 قسمیں، امر نائی استفہام تمنی ترجی قسم کو تجب عرض ندا، جی عرض وغیرہ دعا، یہ سب ایک ہی کیٹیگری کی ہیں. البلاغۃ الواضحہ میں مزید اس کی وہ قسمیں آ جاتی ہیں کہ دعا ہے یا یاد کا مقام ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل اس طرح.
آگے اعلم ان العوامل فی النحو علامہ الف شیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی. تو اعلم فعل امر اس میں انت ضمیر فاعل، جی انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، العوامل اس کا اسم، لیکن ادھر زراد ذوالحال ہے کہ اس حال میں جو علامہ صاحب نے کیونکہ فی النحو آگے اس کی حالت آ رہی ہے. جی. ویسے قاعدہ بھی ہے کہ جب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ معرفہ ذوالحال جی. بنتا ہے، نکرہ حال بنتا جی ہے. اگر نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ دونوں نکرے چونکہ برابر ہوتے ہیں تو جی، پھر دونوں نکرہ. ایک نکرہ کو موصوف جی. دوسرے نکرہ کو صفت صفت. کر دیتے. جی. دونوں معرفہ آ جائیں تو بھی ایک معرفہ موصوف دوسرا معرفہ صفت. جی لیکن الٹ ہو جائے اگر پہلے نکرہ بعد میں معرفہ، یہ ہو نہیں سکتا. جی. پہلے معرفہ بعد میں نکرہ پھر تو ذوالحال. پھر یہ ذوالحال حال بنتا ہے. جی ٹھیک ہے. العوامل ذوالحال فی جار النحو مجرور، جار مجرور متعلق. اب ہم نے حال بنانا ہے العوامل کا. جی حال منصوب ہوتا ہے، ثابت. منصوب ہے نا حال. جی. دوسری بات یہ کہ العوامل جمع ہے، جی تو جب جمع مکسر ہونا جی تو پھر اس کی خبر یا اس کا حال یا اس کی صفت واحد مؤنث آ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. العوامل مکسر ہے نا جی عامل کی، جی عاملون اس کی سالم جمع ہے. جی العوامل مکسر ہے کیونکہ جمع منتہی الجموع خود جمع مکسر کی ایک قسم ہے. جی تین پڑھتے جی جمع جی. قلہ جمع قلت جمع کثرت جمع منتہی الجموع، یہ تینوں جو ہیں یہ جمع جو ہے نا جمع یہ جی کیا ہیں؟ پھر مکسر کے. جمع مکسر کی اقسام ہے. جی تو یہ اب ہم نے العوامل کے لیے جو حال نکالا ثابتتن جی ان العوامل ثابتتن فی النحو، تو یہ فی النحو بھی ثابتتن کیوں ہو گیا؟ آگے یہ وہی عوامل ہیں کہ جنہیں اکٹھا کیا عبد القاہر نے جی رحمہ اللہ، تو پھر یہ علامہ اللہ فہو بھی اسی ثابتتن کے ہم متعلق کریں گے. جی الاجار ما اسم موصول، جی اللہ فعل، اللہ یلف تعلیفا، جی اللہ فعل، ہو ضمیر مفعول بھی بھی مقدم، کیونکہ یہ ہو ضمیر مفعول ہے نا، جی. ضمیر منصوب ہے. مفعول بنتا ہے جی 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 فعل کے ساتھ متصل. بالکل. الشیخ موصوف، جی الامام صفت اول، جی تو افضل مضاف، علماء پھر مضاف، جی الانام مضاف الیہ، جی مضاف مضاف الیہ مل کر افضل کا مضاف الیہ، جی مضاف الیہ مل کر الشیخ کی صفت ثانی. جی الشیخ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مطبوع مبین. جی یہ عبد القاہر عطف بیان ہے کیونکہ عبد القاہر اصل میں موصوف ہے جی اور یہ اس کی صفتیں پہلے پڑھی ہیں، تو جو یہ صفتیں اس کی پہلے آئیں تو ان صفتوں کو ہم نے مطبوع مبین بنا دی. اور بدل اس کو عطف بیان جی سمجھا گئے جی کہ نہیں آئی؟ سمجھ گئے. عبد مضاف، جی القاہر مضاف الیہ، جی مضاف الیہ مل کر موصوف، جی کیونکہ آگے ابن آ رہا ہے اور ابن کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ابن صفت بنتا ہے اپنے ما قبل کی، جی ابن صفت بنتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو اور یہ اعراب میں بھی ابن اپنے ما قبل کے تابع ہوتے ہیں جی. اور ما بعد کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا جی مباد کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور پہلے والے کی صفت ہے، پہلے والے کی صفت جی. ہوتا ہے. تو یہ عبد القاہر ابن، جی ابن اس لیے کہ یہ القاہر کی صفت نہیں ہے، القاہر تو اللہ تعالیٰ کا جی. نام ہے نا. جی. قاہر کا جو بندہ ہے نا عبد الرحمن. ہاں وہ عبد القاہر ہے. عبد القاہر ابن عبد الرحمن. جی عبد القاہر مضاف الیہ مل کر موصوف، ابن و مضاف، عبد پھر مضاف، الرحمن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر ابن کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر صفت. جی ٹھیک ہے نا. یہ عبد القاہر کی صفت اول ہے، الجرجانی صفت ثانی. جی تو موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اچھا بھائی. عطف بیان بنے گا. لیکن اس سے پہلے یاد رہے کہ الجرجانیو، یہ جرجان شہر کی طرف نسبت ہے، جی تو یہ اس میں منصوب ہے. جی الجرجانیو کیا ہے؟ اس میں منصوب. منصوب کسی کی طرف نسبت ہے، جیسے میرے نام میں محمد وارث بھوروی، جی تو یہ بھوروی بھور شریف کی نسبت ہے. طرف جی. نسبت ہے، جی مرشد ہے میرا وہ شیخ جی طریقت ہے. تو یہ اس میں منصوب بن گیا.
جی تو جو اس میں منصوب ہوتا ہے وہ بھی شبہ فعل ہوتا ہے، یاد رکھنا. جی یہ ایک نئی بات آ گئی. جی شبہ فعل گن رہے تھے نا، جی تو میں نے کہا کہ جو ہی ہم پڑھتے جائیں گے نا انشاءاللہ نحو کے قواعد آتے جائیں گے. جی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ پوچھتے ہیں تو وہ ذہن میں بات نہیں جی ہوتی. جو ہی ہم پڑھتے جائیں گے جو نئی بات آئے گی نا انشاءاللہ شروع ہم وہ ذکر کرتے جائیں گے. جی اگرچہ میں بغیر مطالعے کی آپ کو پڑھا رہا ہوں، جی لیکن انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا. یہ الجرجانی اس میں منصوب ہے، اس میں منصوب بھی شبہ فعل ہے. جی اور اس شبہ فعل کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو آپ معروف سمجھیں تو یہ معروف ہے، مجہول سمجھیں تو مجہول ہے. یعنی آپ اس میں ہوا ضمیر فاعل نکالیں تو بھی جائز ہے، ہوا ضمیر نائب فاعل نکالیں تو بھی جائز ہے. جی آپ دیکھیں تسہیل النحو کا اس میں منصوب والا سبق نمبر جو 88 کے نسبت 78 ہے، نسبت نسبت والا، اس کو جی. دیکھنا، اس میں یہ بات اس میں تصغیر سے پہلے پر لکھی ہوئی ہے. الجرجانی اس میں منصوب شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر صفت ثانی، جی موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کیا بن عطف گیا؟ بیان. عطف بیان. تو مطبوع مبین اپنے عطف بیان سے مل کر اللہ فا کا فاعل مؤخر، کیونکہ ہو ضمیر مفعول مقدم پڑی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر موصول ما موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر الا جار کا مجرور، جار مجرور متعلق اسی ثابتتاً شبہ فعل کے. ثابتتاً شبہ فعل اپنے ہے یا ضمیر فاعل اور متعلقین سے مل کر شبہ جملہ ہو کر العوامل کا حال، جی ٹھیک ہے، حال ذوالحال مل کر انا کا اسم. اسم. اب اسم بن گیا، ہم نے خبر بنانی ہے. اب انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے ان اللہ غفور، جی تو یہ مئات عامل ہم پڑھیں گے. یہ سک اللہ اسرا کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاں جی اسد سرے ان اللہ غفور، کیا ان اللہ غفور نہ سکتے تو ہے نا، ان اللہ غفور ہے نا. وہ کیا درمیان کلامی نہیں تھے. نہیں ویسے میں نے مثال دی ہے، جی مثال دی ہے. جی ان اللہ غفور ہے، جی انا ہو یا انا اراد تو ایک ہے نا، میں نے ویسے سمجھانے کے لکھا. جی تو مئات عامل، مئات ممیز مضاف، عامل تمجیز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنے تمجیز مضاف الیہ سے مل کر انا کی خبر، جی انا اپنے اسم و خبر سے مل کر بطویل مفرد علم کا مفعول بھی، اس بتاتا ہوں، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. جی ترکیب سمجھ آ گئی نا، اب بات بحث کرتے ہیں. جی جیسے جی جو ممیز مضاف اور تمیز میں فرق ہے، جیسے تمجید یعنی نسبت ہے یا تمجید یعنی تعداد ہے. یہ تمجیز تعداد ہے، جی تمجیز عدد ہے. جی نسبت تمجیز وہ ہوتی ہے کہ جس میں جی محدود ذکر نہیں کیا جاتا، جی یعنی محدود گنتی ذکر نہیں کیا جاتا، وہ کلام سے ایک ابہام کو دور کرتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی تو جیسے وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے بطور وکیل. جی کفا باللہ میں جملہ مکمل ہو گیا تھا، اللہ کافی ہے. لیکن وکیل نے وکیل نے ایک ابہام کو دور کر دیا کہ جہاں بات کس کی ہو رہی ہے، جی تو بتایا وکالت کے لیے بھی کافی ہے. جی تو ایک سننے والے کو جو ابہام ہوا تھا اس کلام سے اس کو دور کر دیا. جی تو یہ ممیز مضاف اس لیے ہم نے کہا کہ یہ زسے تدا ہما مجموع مقصور جی اور زسد برتر ہما فردست مجرور. جی 100 سے اوپر والے بھی مجرور ہوتے ہیں اور 3 سے 10 تک بھی مجرور ہوتے ہیں. جی جو مجرور ہوتے ہیں وہ مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ مجرور کی دو قسمیں، ہاں، مجرور بحرف جر اور مجرور بالاضافہ. تو یہ مجرور بالاضافہ ہے، جی تو ہم نے سے مضاف الیہ تو بنانا ہی تھا. جی تو ساتھ یہ عدد محدود بھی تھے، جی میاں عدد ہے، عامل محدود ہے. جی تو ہم نے ممیز کا لفظ ذکر کر دیا، ممیز مضاف اور تمجیز مضاف الیہ. جی یہ ممیز مضاف اپنے تمجیز مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی. اچھا، پھر انا کو ہم نے بطویل مفرد کہا، جی ٹھیک ہے نا. یہ نحویوں کا طریقہ رہا ہے. جی ان آئے تو کہتے ہیں ان مصدریہ موصول حرفی، جی اس کا مابعد جملہ فعلیہ صلہ بن جاتا ہے. جی وہ موصول صلہ مل کر کہتے ہیں بطویل مصدر، جی اسے کیا بولتے ہیں؟ بطویل مصدر. اور انا کو کہتے ہیں بطویل مفرد. جی بلکہ مصدر ہو تو وہ بھی مفرد ہے. جی یہ لیکن بات یہ ہے کہ انا والا نا یہ جی مکمل جملہ نہیں ہوتا. جی
اس لیے بتاویل مصدر کہتے ہیں. جی وہ فاعل بنے گا یا نائب الفاعل ہاں بنے گا یا مفعول بنے یعنی گا جملہ نہیں یا ہے. جار بنے گا یا مجرور انا اپنی اتنی کمائی کرنے کے بعد جی. بھی وہ مفرد کا مفرد رہا، جی مرکب نہیں ہے. جی مفرد اس لیے کہا تاکہ آپ اس کو جملہ شمار نہ کریں. نوروالی کی تیسری جلد میں یہی ہے ہاں ہے کہ وہ فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا یا نائب الفاعل بنے گا یا شبہ اس میں مفعول بنے گا بالکل یا جار مجرور ہے. بالکل. جی تو لہٰذا یہ بتاویل مفرد ہے نا. یعنی یسرنی ان تصدق. ہاں بالکل جی. سرانیت. جی تو یہ کیا ہے؟ بتاویل مصدر جی اور بتاویل مفرد. جی ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ بات بتانا مقصود ہے کہ یہ بتاویل مصدر نہیں ہے، مصدر مؤول نہیں ہے. جی مصدر مؤول ان اور فعل جمع اور فعل کا مجموعہ. جی یہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد یعنی مفرد کی تعویل میں ہو کر جی اعلم کا مفعول بھی ہے. جی فعل اپنے فعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعل جی پھر صحیح. انشاءاللہ. درمیان میں کلام رہ گیا سق اللہ سراہ وجعل الجنت مسوا. جی سقا فعل ماضی، لفظ اللہ اس میں جلالہ شریف اس کا فاعل، جی سراہ مضاف الیہ مل کر مفعول بھی. جی اللہ اس کی مٹی یعنی قبر کو سیراب کر جی. دے، سیراب کی جانے والی چیز مفعول بھی ہے. جی تو سقا فعل اپنے فعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی ہو کر معطوف علیہ. جی واو عطفہ، جعل فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، جی الجنت مفعول بھی اول، مسواہ مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ثانی. جی جنت کو بنائے اس کا ٹھکانہ. تو جعل فعل اپنے جو ہے فاعل اور مفعولین سے مل کر جملہ فعلی ہو کر معطوف، جی معطوف علیہ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ جی کیا ہے؟ معترض ہے. معترضہ. جی درمیان کیونکہ کلام جا میں والا جو ہے وہ افعال مشہور میں سے ہے، نہیں، یہ کلام درمیان میں آ گئی. متعدی بدو مفعول ہوتے ہیں. ہاں جعل متعدی بدو مفعول ہے. جی ہم بات کریں کہ اسے ہم نے ایک تو انشائیہ کہا کیونکہ یہ دعا کے لیے آ رہا ہے، ماضی جی ہے، ماضی معنی دعا کا دے رہا ہے، تو ہم نے اب اسے خبریہ نہیں کہنا، انشائیہ کہنا ہے. جی ٹھیک ہے، یہ جملہ فعلیہ انشائیہ. دوسرا بات یہ کہ یہ معترض ہے، یعنی درمیان کلام میں آ گیا ہے، اس کا ما قبل ما بعد سے ہم نے اعرابی تعلق نہیں جوڑنا، جی ترکیب والا. جی تو معترض میات عامل لفظیت و معنویت. جی اب لفظیتین پڑھیں گے تو عاملین کو ہم نے مبدل مینو بنانا ہوگا. جی ٹھیک ہے، میات ممیز مضاف، عاملین تمجیز مضاف الیہ مبدل مینو. جی لفظیت معطوف علیہ و عطف معنویت معطوف مطوف علیہ مل کر بدل مبدل مینو بدل مل کر میاتوں کا مضاف الیہ بن جائے گی. جی اگر آپ ان لفظیتین کی بجائے لفظیہ تن پڑھیں جی تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ 100 عوامل ہیں، ان میں سے بعض، پھر احدھا ہاں بعضھا لفظیت و بعضھا جی معنویت، جی مبتدا خبر بنا دیں گے، پھر لفظیتن اور معنویتن پر تون پڑھیں گے. اگر آپ اس لفظیتن و معنویتن پڑھیں تو پھر آپ اعنی فعل معذوف نکالیں گے، انا یعنی سے، یعنی میری مراد جی لفظی اور معنوی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آنی فعل آنا فاعل لفظیتاً و معنویتاً مطلوب مفعول بھی. پھر آنی سے پھر کیسے کہیں گے؟ انا یعنی سے اعنی، فعل اس میں آنا ضمیر فاعل، نون وکائے یا مفعول. نہ انا یعنی پورا فعل ہے، اچھا انا یعنی عنایتاً مراد لینا، اچھا آنی فعل اس میں آنا ضمیر فاعل ہے، اور غیر مفعول. لفظیتاً مفعول بھی ہے. جی لفظیتاً معطوف علیہ و عطف معنویتاً معطوف علیہ مل کر مفعول بھی. جی فاللفظیت منہا علی ضربین، ان میں سے جو لفظیہ ہیں وہ 2 قسموں پر ہیں. جی وہ 2 قسمیں کون سی ہیں؟ سماعیت و قیاسیت. جی فابرہ تفصیل، اللفظیت ذوالحال، جی جو اس میں منصوب بنائے تو بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن ہم نے ترکیب کو شارٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ سمجھنے والے کے لیے آسانی ہو. جی اللفظیت ذوالحال، کیونکہ اللفظیت معرفہ ہے، منہا جار مجرور آ رہا ہے، جار مجرور نکرہ کے حکم میں، جی جملہ فعلیہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، جی نکرہ خود نکرہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، اللفظیت معرفہ ہے، ذوالحال بنا دیں گے. من جار ہا ضمیر مجرور، جار مجرور کو ہم نے حال بنانا ہے. اب کس کے متعلق کریں گے؟ تو ایک تو منصوب ہو، ایک مؤنث ہو، جی تو ثابتتن مفرد بھی ہو کیونکہ لفظیہ مفرد ہے.
تو اللفظیت ثابتۃ منہا، اللفظیت ذوالحال من جار حال میر مجرور ثابتن کے ہو کر جار مجرور ثابتتن کے ہو کر حال حال، حال ذوالحال مل کر مبتدا مبتدا، اور علا جار دربین مبدل منو سماعیت معطوف له و واطفہ قیاسیت معطوف، جی معطوف له مل کر بدل، بدل مبدل منو مل کر علا جار کا مجرور، جار مجرور متعلق ثابتتن۔ اب ہم نے خبر چونکہ بنانی ہے اللفظیت منہا کی، تو وہ مرفوع بھی ہو، مؤنث بھی ہو، واحد بھی ہو، جی تو ثابتتن، ٹھیک ہے نا۔ جی اس میں ہے یا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی۔ فالسماعیۃ منہا، فابرہ تفصیل۔ اب اس کی دو قسمیں بنی نا، کہ جو لفظی ہیں اس کی دو قسمیں، سماعی اور قیاسی۔ جی پھر سماعی کی وضاحت کر رہے ہیں، کسی میں کہاں سے ہاں جی، جی سماعی اور قیاسی۔ سماعی احد و تسعون، 91، ٹھیک ہے۔ جی پھر القیاسیہ کتنے ہیں؟ سبعۃ و عوامل، 8 ہیں، 91 اور 8، ساتھ ہی وہ 7، 91 اور 7 98 ہو گئے نا، 2 بچ گئے، جی 2 کون سے ہیں؟ مانوی ہیں، جی ٹھیک ہے، لفظیہ 98۔ تو السماعیۃ منہا، فابرہ تفصیل السماعیۃ ذوالحال منہا ثابتتن کے ہو کر حال، حال ذوالحال مل کر مبتدا، ٹھیک ہے۔ احد معطوف له و واطفہ تسعون معطوف، معطوف له مل کر ممیز، عاملا تمجیز، ممیز تمجیز مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ تو یہاں تمجیز منصوب ہے اس لیے کہ تمجیز منصوب ہوا کرتی ہے، جی پیچھے تمجیز اس لیے مجرور آئی کہ وہ مضاف الیہ کی صورت میں تھی، جی مجرور بالاضافہ، ہاں مجرور بالاضافہ۔ تو آگے کیا ہے یہ سمجھ آ گئی نا، مبتدا خبر جملہ اسمیہ۔ القیاسیۃ منہا سبعۃ عوامل، القیاسیۃ ذوالحال منہا ثابتتن کے ہو کر حال، حال ذوالحال مل کر مبتدا، سبعۃ عوامل، سبعۃ ممیز مضاف، عوامل تمجیز مضاف الیہ، ممیز مضاف تمجیز مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ جی اب عوامل کو ہم نے منصوب اس لیے پڑھا کہ عوامل غیر منصرف ہے جی نا، غیر منصرف، جمع منتہا الجموع ہے، اس کے نیچے ہاں کسرہ نہیں آتا، صرف دو صورت میں تھے، ہاں الف لام اور مضاف، یا مضاف الیہ۔ جی کبھی کبھی غیر منصرف کو عام تصور کرتے ہوئے اسے منصرف کر دیتے ہیں، جیسے مصر، جی وہ غیر منصرف ہے، جی ملک مصر و حاذی الانہار، جی لیکن مصرن بھی پڑھ سکتے ہیں اس وقت کہ جب آپ اس غیر منصرف کو خاص مصر مراد نہیں لیتے، ہر مصر کو، شہر کو مصر کہہ دیتے ہیں، پھر مسلم پر سکتے، تو پھر وہ بن جائے گا منصرف، جی منصرف، اس وقت بھی کسر و تنوین آ جاتی، جی ٹھیک ہے نا۔ بات کی سمجھ آ گئی، جی یہ مبتدا خبر جملہ اس میں۔ المانویۃ منہا عددان، مانوی 2 ہیں، المانویۃ ذوالحال منہا ثابتتن کے ہو کر حال، حال ذوالحال مل کر مبتدا، عددان خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ وتتنوع السماعیۃ منہا علی ثلاثۃ عشر نوعا، تتنوع فعل، السماعیۃ ذوالحال اسی طرح، منہا ثابتتن کے ہو کر حال، حال ذوالحال مل کر تتنوع کا فاعل، جی علی جار ثلاثۃ عشر ممیز، نوعا تمجیز، ممیز تمجیز مل کر علی جار کا مجرور، جار مجرور متعلق نہ فعل، جار مجرور متعلق تتنوع فعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔ اور یہ ثلاثۃ عشرہ کو ہم نے علی جار کے باوجود بھی منصوب پڑھا، کیوں؟ 11 سے لے کر 19 تک کے اسماء الاعداد کے دونوں جز مبنی بر نصب ہوتے ہیں سوائے 12 کے، شاباش، کہ 12 کا اعراب مرب اعراب تثنیہ ہوتا ہے، تو یہ ثلاثۃ عشرہ ہم نے منصوب پڑھا، یہ فعل فاعل اور متعلق جملہ فعلیہ بن گیا۔ کافی آج کا سبق، جی ماشاء اللہ۔